میرے دوستوں بھائیوں السلام علیکم، میں آپ کا میزبان راجہ عمران رفیق۔ جیسا کہ آپ میرے ساتھ ساتھ ایک ویڈیو ملاحظہ فرما رہے ہیں جس میں ایک شفیہ کنول نام کی عورت ہے، لڑکی تو نہیں کہہ سکتا، عورت ہی ہے، جسے شافی برانڈ کہلوانے کا بھی بڑا شوق ہے اور شافی برانڈ لوگوں کو کہنے کا بھی بڑا شوق ہے۔ آپ ان کی ویڈیوز ملاحظہ فرمائیں، میں ان کے کچھ کلپس دکھاؤں گا۔ کسی جگہ یہ نہا رہی ہیں اور لوگوں کو دکھا رہی ہیں سوئمنگ پول میں کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ کسی جگہ پہ یہ لوگوں کے بیہودہ باتوں کا بڑی ہی بے باکی سے جواب دے رہی ہیں۔ ایک جگہ پہ میں نے ان کو سنا کہ ایک شخص کہتا ہے کہ آج رات کو تو تمہاری خیر نہیں، تو آگے سے جواب دیتی ہیں اب کیوں نہیں خیر، اب تو میرے 3 بچے ہو گئے ہیں اور یہ میرا کام ختم ہو چکا ہے۔ میں اس عورت کے خاوند کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ تم جیسے اگر 10 20 50 100 بغیرت ہو جائیں تو ہمارا ملک تباہ ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ ایسے ہی وہ لوگ ہیں جو مونچھیں تو بڑی بڑی رکھتے ہیں، قد بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں، لیکن کرتوت ان کے کنجروں والے اور بغیرتوں والے ہوتے ہیں۔ یہ عورتیں ان عورتوں کو بھی خراب کرتی ہیں جو کہ معاشرے میں پوزیٹیو کام کرنا چاہتی ہیں، اچھا کنٹینٹ دینا چاہتی ہیں، اچھے مقاصد لے کے کام کرنا چاہتی ہیں۔ اب اس کا 1,54,000 فالور ہے۔ اب اس کے دماغ میں یہ ہے کہ یہ فالور اس لیے بنے آئے کہ میں بڑا اچھا کام کر رہی ہوں، جبکہ اسے نہیں پتا کہ جتنے ٹھرکی قسم کے لوگ، جتنے بغیرت قسم کے لوگ ہیں جو رات کو پیک لگا کے تم جیسی عورتوں کو دیکھنے کے بڑے خواہش مند ہوتے ہیں، ان جیسے مردوں کے لیے تم تیار ہوتی ہو، ان جیسے مردوں کے لیے تم کام کرتی ہو، اور ان جیسے مردوں کی وجہ سے ہی تم لوگوں کو ڈالر آتے ہیں۔ دوسری طرف میں نے دیکھا یہ نیازیں بھی دے رہی ہے۔ اس عورت کی مثال مجھے ایسے لگی کہ جیسے یہ نیاز دینے کا کام کر رہی ہے اور کسی جگہ پہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہی ہے، کہتی ہے میں اہل سنت والجماعت ہوں۔ ایک عورت جو فاشا عورت ہوتی ہے نا، رات پوری وہ غلط کام کرتی ہے، یا جو سٹیج ڈانسر ہوتی ہے وہ رات پوری مجرے کرتی ہے، ناچتی ہے اور رات کے آخری پہر میں جا کے تہجد پڑھتی ہے، اپنی طرف سے وہ یہ کر رہی ہوتی ہے کہ میں اللہ کو راضی کروں، لیکن وہ بیسیکلی کیا کرتی ہے، جو اس کے اندر ایک فرسٹریشن چل رہی ہوتی ہے، بے چینی چل رہی ہوتی ہے، اس بے چینی کو ختم کرنے کے لیے وہ کوئی راہ فرار ڈھونڈتی ہے۔ اس راہ فرار کے لیے وہ یہ کام کرتی ہے اور اپنے آپ کو مطمئن کرتی ہے کہ شاید اللہ مجھے بخش دے گا۔ مجھے ایک بات بتائیں دوستو، کوئی شخص بڑے خوبصورت گفٹ کے اندر گوبر ڈال کے لائے ہو، گوبر اندر، لیکن باہر سے بڑی پیاری ریپنگ ہوئی ہو، بہت خوبصورت ریپنگ ہوئی ہو، تو آپ جب وہ کھولیں گے تو آپ کو اچھا لگے گا یا برا لگے گا؟ مجھے صرف یہ بتا دیں۔ ایسے ہی ان عورتوں کی مثال ہے جو عورتیں اپنی بیہودہ حرکتوں کے ذریعے بغیرت قسم کے مردوں کو لبھاتی ہیں اور ان سے فالور لیتی ہیں، ان سے پیسے کماتی ہیں، گفٹس لیتی ہیں اور بڑے فخر سے کہتی ہیں کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، جبکہ میں سمجھتا ہوں یہی وہ ہمارے معاشرے کا بدنما داغ اور چہرہ ہے جو لوگوں کے سامنے آنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں ان لوگوں کو بھی یہاں پہ ضرور ڈسکس کروں گا جو لائیو ٹک ٹاک پہ آ کے بیہودہ قسم کی گالیاں دیتے ہیں، جس میں ڈاکٹر ایمان سب سے صف اول پہ ہے۔ آج کل وہ بڑی ویڈیوز بنا کے کہہ رہا ہے جی کہ میں نے یہ ختم کر دیا ہے، حالانکہ ابھی بھی اس کی ویڈیوز چل رہی ہیں، یہ جھوٹ بول رہا ہے شخص، اس کی تحقیق ہو سکتی ہے۔ ماں بہن کی گالیاں وہ دیتا ہے، عورتوں کو بیہودہ قسم کے القاب وہ دیتا ہے۔ پھر ایک صوفیہ گجراتی گجرات کی عورت ہے جو کہ آپ دیکھیں گے کہ انتہائی نازیبا الفاظ استعمال کرتی ہے۔ ایسی عورتوں کا کلا کما ہونا چاہیے، ایسے لوگوں کے خلاف بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ پھر ایک اور میں نے دیکھا ہے، 2 مرد ہیں جن کے قد 6 فٹ ہیں، مونچھیں ان کی بڑی بڑی ہیں اور گانوں کے اوپر وہ ٹھمکے لگا رہے ہیں، عورتوں کی طرح، وہ خسروں کی طرح، جیسے ٹرانسجینڈر ہمارے ڈانس کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں، ایسے وہ کر کے۔ یار تم لوگوں کو اگر فالور مل بھی گئے، تم ماں باپ کے گھر کیا کنجر پیدا ہوئے تھے؟ کیا تم چنگڑ پیدا ہوئے تھے؟ کیا تم اس کام کے لیے پیدا ہوئے تھے؟ تمہیں کس چیز کی فین فالوئنگ مل رہی ہے؟ تم کبھی یہ سوچنا، تم اپنی نسل کو آگے کیا دینا چاہ رہے ہو، یہ سوچنا۔ تمہیں مل بھی جائے گی، فین فالوئنگ بھی ملے گی، پیسہ بھی ملے گا، لیکن کیا تم نے اللہ کو جواب نہیں دینا؟ کیا تم نے اللہ کو منہ نہیں دکھانا؟ میرے دوستو بھائیو، خدا را مجھے پتہ ہے میری باتیں بہت سے لوگوں کو چبھتی ہیں، بہت سے لوگوں کو کڑوی لگتی ہیں، لیکن کہتا ہے کہ وہ ایک شعر تھا نا
کہ حق کی بات کرنا میرا کام ہے، اس لیے مجھے یہاں پہ آپ کی نہ فین فالوئنگ بھی ملے، نہ آپ کی طرف سے کوئی پذیرائی ملے، میں روز محشر اپنے رب سے یہ ضرور کہوں گا کہ یا اللہ، جب دجالی فتنہ عروج پہ تھا، جب لوگ بے حیائی کو پھیلانے پہ عروج پہ تھے، جب لوگ اپنی بیویوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو نچوانے میں مصروف تھے، تو میں تیرے نام کا جھنڈا لے کے کائنات میں پھر رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ ظالموں یہ چھوڑ دو، ظالموں یہ چھوڑ دو، کیونکہ ہم کلمہ گو ہیں، ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نے ہمارے لیے کئی راتوں روئے ہیں، جنہوں نے کئی راتوں ہمارے لیے دعائیں مانگی ہیں، کڑکتی دھوپ میں دعائیں مانگی ہیں، ہم اس نبی کے امتی ہیں۔ میرے دوستو بھائیو، خدا را ان چیزوں سے اجتناب کریں، اور میں ان تمام لوگوں کو جو یہ کام غلط کرتے ہیں آپ کو کہوں گا کہ آج بھی اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، آج توبہ کر لو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ لمحہ آئے جب آپ کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے اور پھر آپ کے چاہنے سے بھی کچھ نہ ہو۔ امید کرتا ہوں میرے چاہنے والوں کو، میرے دیکھنے والوں کو میری باتیں پسند آئی ہوں گی، جن کو نہیں آئی ان سے بھی معذرت چاہتا ہوں، بات تو حق کی ہے، کرنا ضروری ہے۔ جزاک اللہ۔ کتنے منٹ کی ہوئی ہے؟